DGISPR کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد رولز آف گیم چینج ہو جائیں گے. حبیب صاحب، رولز آف گیم چینج ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ ظاہر ہے جب کسی فوجی کی طرف سے یہ بات آئے کہ رولز آف دا گیم چینج ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب سختی کچھ بڑھ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ریاست ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے اپنی تمام تر قوت استعمال کرے گی، اور وہ قوت جو ظاہر ہے بندوق کی نالی سے نکلتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو رولز آف دا گیم چینج ہونے کی بات ہے کہ اس سے پہلے کیا رولز تھے جو تبدیل ہونے جا رہے ہیں، یہ سمجھنے کا نقطہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ 2015 میں نیشنل ایکشن پلان جب بنا تھا تو اس میں دہشت گردی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. ایک تھی مذہبی دہشت گردی، اور مذہبی دہشت گردی کے خلاف آپریشن، فوجی آپریشن یا تمام تر جو ریاستی وسائل ہیں، ریاستی طاقت ہے، وہ برتنے کا فیصلہ ہوا تھا. اور جو بلوچستان کے اندر انسرجنسی تھی اس کے لیے مذاکرات کا طریقہ تجویز ہوا تھا جی. اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی لوگ جو ناراض ہیں، جو اس وقت پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور بات کر کے سیاسی ذریعے سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کی ذیل میں پھر ایسی کوششیں ہوئیں بھی جس کے نتیجے میں 2016 سے آنورڈ بہت سارے لوگوں نے ہتھیار ڈالے، اور وہ مجموعی طور پر اگر نمبر دیکھا جائے تو اس وقت جو نمبر گردش کر رہا تھا وہ 1000 کے قریب تھا. ویسے 15 سے 17 کے درمیان، 2015 سے 17 کے درمیان جب عبد المالک بلوچ صاحب تھے تب معاملات بڑے ٹھیک ہو گئے، اور بہت سارے ایسے بھی ہوئے کہ بھی انٹل ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں ٹیلی ویژن پہ ہم نے وہ خبریں دیکھی، اخبارات میں پڑھی کہ جس میں کئی کمانڈر جو خود کو دعوے دار تھے، کمانڈر کہتے تھے بلوچ سیپریٹسٹ کا یا ان لوگوں کا جو بلوچ مسلح لوگ تھے جو ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے، کہ انہوں نے بھی سرنڈر کیا اپنے ساتھیوں سمیت. تو یہ ان مذاکرات کا یا اس گفت و شنید کا نتیجہ تھا کہ جس میں ریاست کو اس طرح کی کامیابیاں حاصل ہوئیں. لیکن ظاہر ہے یہ ایسا طریقہ ہے کہ جو طویل بھی ہے، صبر آزما بھی ہے، اور اس میں دیر بعض اوقات اتنی لگ جاتی ہے کہ جس میں بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے. اچھا، تو اب جب رولز آف دا گیم چینج کرنے کی بات ہے تو اس کا مطلب یوں لینا چاہیے کہ جو سابقہ رولز تھے، جو رولز آف انگیجمنٹ تھے، یعنی لوگوں سے بات ہو رہی تھی، اب وہ بات ہونے کی بجائے ان کا جواب شاید اس طریقے سے دیا جائے گا جس طرح کے خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کالعدم ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کا دیا جاتا ہے. گرینڈ آپریشن، جی، کوئی آپریشن یا کوئی اس طرح کی کوئی اور چیز. اچھا، اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ابھی تجویز ہے یا اعلان ہے؟ یہاں پہ یہ اگلا سوال ہے. حبیب صاحب، ایک اگلی بات پہ جانے سے پہلے پچھلی بات کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ پہلے بات چیت کون سی چل رہی ہے؟ ابھی بات چیت کئی دفعہ چلی اور کئی جگہ چلتی نہیں، ابھی کی جو اب رولز آف دا گیم جو کہ مروجہ تھے وہ تو یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے، ایون سو مچ سو. اور ٹھیک کیا، طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے کوئی آپ کی بس اغوا کر لے یا ٹرین اغوا کر لے یا خود کچھ دھماکے کر رہا ہو تو اس سے بات چیت نہیں کی جاتی، اور پھر اگر بیٹھ کے ان سے، ورنہ آپ ایک پولیٹیکل اینٹی اس کو مان لیں BLA کو، وہ تو پھر یہ معاملہ ہونا تھا. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ سیاست میں جاتے ہیں، جب سیاسی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں کوئی انتہائی پوزیشن نہیں لیتے. خاص طور پر ریاست کوئی انتہائی پوزیشن نہیں لیتی کہ آپ یہ کہیں گے، آپ یہ کریں گے، ایسا نہیں ہوتا. وہ بلکہ آپ کو کوئی خاص کام جو کر رہا ہوتا ہے اس سے اس کو چھڑانا مقصود ہوتا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. اور جو کوئی کمٹ کر چکا ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کا ارتکاب کر چکا ہوتا ہے، تو اس کو قانون کے دائرے میں لا کر اس پہ الزام ثابت کر کے، اور پھر ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے نا کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ معاف کرنے کا، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں معاف کرنے کا حق بھی رکھتی ہے، معاف کرنے کا اختیار بھی. جی ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ اس اختیار کا استعمال ہوتا ہے، یہ دستور کے دائرے کے اندر ہوتا ہے. نہیں، میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں سر، انتہائی پوزیشن نہیں لیتے. تو اس لیے اس پرٹیکولر کیس میں بھی اس وقت، یعنی جب APS کے واقعے کے بعد یہ میٹنگ ہو رہی تھی، تو اس میں بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ متفق تھیں کہ ہمیں بلوچستان کی حد تک بلوچ لوگوں سے ہمیں انگیجمنٹ کرنی ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ،